اردو سے عربک سیکھنے کے لیے جاوید احمد ٹاکس کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک کے اندر مکس جملے ہیں اور ان کے الفاظ اور معنی ہیں، اور وہ جو جملے اور الفاظ ہیں آپ لوگوں کو بہت کام آئیں گے۔ تو آپ سے یہی التماس ہے، ویڈیو پوری دیکھیے گا، اینڈ پہ جا کے آپ کو اگر ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو ابھی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سست جو پڑا ہوتا ہے بندہ، سست اس کو کہتے ہیں سست، اس کو عربک میں کہتے ہیں کسول یعنی سست، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں لیزی۔ یہ آدمی سست ہے، جو سست آدمی کو کہتے ہیں یہ آدمی سست ہے۔ الرجال هذا کسول، انگلش میں کہیں گے this man is lazy۔ موٹے کو کہتے ہیں دبا، یہ لوکل یہاں پہ سعودی عربیہ میں جو بولا جاتا ہے لوکل، دبا موٹے کو کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں فیٹ۔ دبا کا جو لفظ ہے ایکچولی یہ بکس میں نہیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، ایون آپ گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ لوکل ہے، ڈائیلیکٹ لفظ ہے، جیسے بہت سارے ڈائیلیکٹ لفظ بنتے ہیں جو لوکل لینگویجز میں ہوتے ہیں، ویسے یہ ڈائیلیکٹ لفظ ہے۔ یہ آیا کہاں سے ہے؟ اصل میں لفظ یہ آیا ہے دب سے۔ دب کا مطلب ہوتا ہے ریچھ کو کہتے ہیں عربک میں دب۔ ریچھ موٹا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ریچھ کی طرح ہے، موٹا ہے، ویسے ہی یہ عربک میں بھی کہتے ہیں دبا، یعنی ریچھ کی طرح ہے، موٹا، دبا، ٹھیک ہے۔ دب ریچھ کو کہتے ہیں، اور دبا اسی ریچھ کو ہی کہا جاتا ہے ایکچولی، بندوں کو کہتے ہیں موٹے کو دبا، ایکچولی اس کی بےزتی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں ریچھ کی طرح دکھتا ہے، دبا کا مطلب یہ ہے۔ ویسے جو موٹا ہوتا ہے اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں، جو انٹرنیشنل جو لینگویج ہے اس میں کہتے ہیں سمین، فیٹ، موٹے کو جو فیٹی ہوتا ہے موٹا اس کو کہتے ہیں سمین۔ پتلے کو کہتے ہیں، جب موٹے کی بات آ رہی تو پتلے کی بات بھی ہوگی ڈیفینیٹلی، تو پتلے کو کہتے ہیں انگلش میں، عربک میں نحیف یعنی پتلا، نحیف، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں تھن۔ فیس کو کہتے ہیں عربک میں رسوم، فیس، انگلش میں فی۔ کتنی فیس ہے پوچھنا ہے تو فیس کا پتہ چل گیا، ڈیفینیٹلی آپ نے اس فقرے میں بھی استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ کتنی فیس ہے پوچھنا ہوگا تو آپ پوچھیں گے کم الرسوم، ویسے لفظ ہے کم الرسوم، ٹھیک ہے، کم الرسوم بولیں گے تو وہ تھوڑا سا مطلب جو ہوتے ہیں نیٹیو اسپیکر ہوتے ہیں وہ اس کو اس طرح سے نہیں بولیں گے، وہ بولیں گے کم الرسوم، جو ہے وہ تھوڑا سا سائلنٹ ہو جاتا ہے، کم الرسوم یا کم الرسوم بھی آپ بول سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کم رسوم یا کم الرسوم اس کا مطلب ہوتا ہے کتنی فیس ہے، اور انگلش میں اس کو کہیں گے ہاؤ مچ دا فی۔ ویزے کو کہتے ہیں التاشیرہ، ایکچولی کا مطلب ہوتا ہے دا، التاشیرہ دا ویزا، سمپل بھی اس کو تاشیرہ بھی بول دیں گے، تاشیرہ ویزا التاشیرہ، یعنی صحیح سے ڈسکرائب کرتے ہیں التاشیرہ دا ویزا۔ اوکے، نیکسٹ چلتے ہیں، ویزے کی فیس کتنی ہے؟ اوکے، کم رسوم التاشیرہ، کم رسوم التاشیرہ، ویزے کی فیس کتنی ہے؟ ہاؤ مچ دا ویزا فی، کیونکہ تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ تھوڑے سے فکرے اور اینگل میں جا رہے ہیں، تھوڑے سے چینج ہو رہے ہیں، میں نے کہا تھا اس میں مکس فکرے ہیں، تو پریشان نہ ہو جائے گا کہ ایک دم سے ٹاپک چینج ہو چکا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی بھی اسی طرح سے ہے، ایک لمحہ کچھ سوچتا ہے، اگلے لمحے میں کچھ اور سوچ میں چلا جاتا ہے، اسی طرح سے تھوڑا سا اس کو چینج کرتے ہیں تاکہ آپ کو بوریت نہ ہو۔ کیونکہ تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے، لأن لا یوجد شخص مثلک، ٹھیک ہے، اس کو تا نہ پڑھنا ہے، نہ اس کو سا پڑھنا ہے، اس کو تا اور سا کے بیچ میں سے ساؤنڈ نکالنا، مث، ٹھیک ہے، لأن لا یوجد شخص مثلک، لأن لا یوجد شخص مثلک، تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے،
क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है. Because there is no one like you. यहाँ पे तुम्हारे जैसा कोई नहीं है. आपका चेहरा खूबसूरत है. वजहक जमीला. वजहक जमीला, आपका चेहरा खूबसूरत है. अगर कहना है कि आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है तो आप लास्ट में लगा सकते हैं जिद्दन. वजहक जमीला जिद्दन या वजहक जमील जिद्दन, कैसे भी बोल सकते हैं, आप लोगों के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है. योर फेस इज़ ब्यूटीफुल. इंग्लिश में कहेंगे योर फेस इज़ ब्यूटीफुल. ज़िंदगी मीठी और कड़वी है. हकीकत ही ऐसे है, यही सच है. वाकई ही में ज़िंदगी कभी मीठी होती है, कभी कड़वी होती है. दो ही टेस्ट होते हैं ज़िंदगी के अंदर. तो उसको कहेंगे अल हया हलवा वल मुर्रा. अल हया मतलब ज़िंदगी, हलवा हलवा कहते हैं या हलावा भी कहते हैं या हलवा भी कहते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है लहजों में. अल हया हलवा हलावा, अल हया हलावा वल मुर्रा. ज़िंदगी मीठी और कड़वी है. कड़वी को कहते हैं मुर्रा, हलावा मीठा, स्वीट्स. लाइफ इज़ स्वीट एंड बिटर. मैं आपको खुश करूँगा. साअसअदिक, साअसअदिक, मैं आपको खुश करूँगा. आई विल मेक यू हैप्पी. आपकी बात का कोई मतलब नहीं है. जैसे कोई बंदा बात करता है ना, इसी तरह की को आपने कहना है कि आपकी बात का कोई मतलब ही नहीं है, आप किस तरह से बात कर रहे हो, इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा. तो उसको कहेंगे कलाम तक ला तानी शै. कलाम तक मतलब कलाम तक तुम्हारी बात, कलाम तक तुम्हारी बात का ला तानी कोई मतलब नहीं है. शै यानी कुछ भी मत, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी मतलब नहीं है. ला तानी शै कुछ भी मतलब नहीं है. कलाम तक ला तानी शै. इंग्लिश में इसको कहते हैं योर वर्ड्स मीन नथिंग. ये मुझे खुश करता है. हादा युसअदनी, हादा युसअदनी, ये मुझे खुश करता है. इंग्लिश में कहते हैं दिस मेक मी हैप्पी. एक लफ्ज़ है जी माकूल. उर्दू में माकूल का लफ्ज़ है और इंग्लिश में भी है, सॉरी अरबिक में भी है ये लफ्ज़. माकूल का जो लफ्ज़ उर्दू में है ये अरबिक में भी सेम है, उसके मीनिंग भी सेम है. माकूल हम कहेंगे माकूल, माकूल ठीक है उर्दू में. माकूल ठीक है. हादा माकूल ये सही है, रीज़नेबल है. माकूल ठीक है, रीज़नेबल इंग्लिश में कहते हैं. मुनासिब दूसरा लफ्ज़ है मुनासिब, और उर्दू में भी है. उर्दू में मुनासिब और अरबिक में बोलते हैं मुनासिब. ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, सूटेबल. बिल्कुल नहीं हो सकता. मुस्तहील, मुस्तहील बिल्कुल नहीं, ठीक है, इम्पॉसिबल, मुस्तहील. क्या आप मुझे जानते हो. हल तारफनी, हल क्या, हल का मतलब क्या, तुम, तारफ नी मुझे, तुम मुझे जानते हो. हल तारफनी तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो. डू यू नो मी, वो ना मांगो जो नामुमकिन हो. अरबिक में कहते हैं ला ततलब अल मुस्तहील, ला ततलब अल मुस्तहील, वो ना मांगो जो नामुमकिन हो. और इंग्लिश में इसका मीनिंग जो है सेम नहीं रहेगा. ये बनी हुई मिसालें बनी हुई हैं. मतलब एक मिसाल है डोंट क्राई फॉर द मून. इसको कहते हैं डोंट क्राई फॉर द मून, यानी चांद आपको नहीं मिल सकता ना, तो उसके लिए आप क्यों रो रहे हो. डोंट क्राई फॉर द मून. और अरबिक में कहते हैं ला ततलब अल मुस्तहील, वो सर फिरा है, यानी पागल, खरदमाग जिसको कहते हैं ना, खरदमाग है या सर फिरा है, उसको कहते हैं हुआ मुतहव्वर. हुआ मुतहव्वर, हुआ मुतहव्वर यानी वो सर फिरा है. और इंग्लिश में उसको कहते हैं ही इज़ हॉट हैडेड, गर्म दिमाग का या सर फिरा. वो पागल है. हुआ मजनून, ये यहाँ पे बोला जाता है सऊदीया में लोकल.
نارملی بولا جاتا ہے. ہوا مجنون وہ پاگل ہے. یا اگر آپ کو کہیں انت مجنون تم پاگل ہو، یا اگر آپ نے خود کو کہنا ہے، کہتا تو ویسے کوئی نہیں ہے اپنے آپ کو پاگل، لیکن اگر آپ نے کہنا کہ میں پاگل ہوں، انا مجنون یعنی میں پاگل ہوں. وہ آدمی اوپر سے کہتا ہے، دل سے تو کوئی مانتا نہیں ہے کہ میں پاگل ہوں نا. انا مجنون یعنی میں پاگل ہوں. ہوا مجنون وہ پاگل ہے. انت مجنون تم پاگل ہو. تو چلتے ہیں، یہ نہ ہو کہ پاگل بناتے بناتے ہم بھی پاگل بن جائیں. ہی از کریزی انگلش میں کہتے ہیں. میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں یا آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. انا فی خدمتک. انا فی خدمتک. اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں آئی ایم ایٹ یور سروس. اپنے ہاتھ مجھ سے دور رکھو. اس کو کہیں گے ابعد یدک عنی. ابعد ہوتا ہے دور ہو جاؤ یا دور ہٹ جاؤ یا دور کر لو. ابعد ابعد دور ہو جاؤ یا دور ہٹ جاؤ. ابعد یدک یدک تمہارے ہاتھ. ید ہاتھ. یدک تمہارے ہاتھ. عنی میرے سے. ابعد یدک عنی اپنے ہاتھ میرے سے دور رکھو. گیٹ یور ہینڈ آف می. مجھ سے دور ہٹ جاؤ. مجھ سے دور ہٹ جاؤ. نہیں آپ لوگوں کو نہیں کہنا آپ میرے قریب آئیے. ٹھیک ہے، مجھ سے دور ہٹ جاؤ اگر آپ نے کسی کو کہنا ہے. ابتعد انی. ابتعد انی مجھ سے دور ہٹ جاؤ. اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں گیٹ آف می. رابطے میں رہنا. ٹھیک ہے، فون پہ یا واٹس ایپ پہ جڑ کے رہنا، رابطے میں رہنا. آپ نے کسی کو کہنا ہے تو آپ کہیں خلک علی اتصال. خلک علی اتصال. خلک علی اتصال رابطے میں رہنا. رابطے میں آج کل کوئی رہتا تو نہیں، ہر بندہ اپنے ہی کاموں میں بزی ہے، لیکن پھر بھی اچھے لفظوں کو کہہ دینا چاہیے. خلک علی اتصال بھائی جان، رابطے میں رہنا. کیپ ان ٹچ. تم بہت حساس ہو. حساس. حساس حس. حس جو ہوتی ہے انسان کی، حس چھونے کی، دیکھنے کی، ٹیسٹ کرنے کی، اسمیل کرنے کی حس، اس کو کہتے ہیں حس. ٹھیک ہے، حس سے نکلا ہے حساس. اوکے. اور حساس اور حس جو ہے، حساس اردو میں بھی ہے اور عربک میں بھی ہے حساس. انت حساس مرہ یا انت مرہ حساس. مرہ آگے پیچھے کہیں پہ بھی لگا کے بول سکتے ہیں، مطلب ان کا سیم ہی ہے. انت حساس مرہ تم بہت حساس ہو. اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں یو آر ویری سینسٹیو. آپ کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. سنگل ورڈ میں کہیں تو میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں. اس کو کہیں گے انا احیک. انا احیک. انا احیک یعنی میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں. اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں آئی سلیوٹ یو. اچھا لفظ ہے انا احیک. انا احیک میں آپ سب کو، انا احیک میں آپ سب کو سلیوٹ کرتا ہوں. نہیں، آپ سب کو اگر میں بولوں گا یہاں پہ تو میں بولوں گا انا احیکم. انا احیکم. انا احیکم میں آپ سب کو سلیوٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ مجھے اتنا پیار دیتے ہیں. آپ میرے چینل کو لائک کرتے ہیں، میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. آپ سب کو میں انا احیکم میں آپ سب کو سلیوٹ کرتا ہوں. نیکسٹ چلتے ہیں موضوع بدلو. ہم کہیں گے موضوع بدلو. ٹھیک ہے، موضوع کو عربک میں کہتے ہیں الموضوع. ٹھیک ہے، غیر الموضوع. غیر چینج کرو، الموضوع یعنی موضوع. موضوع چینج کرو. انگلش میں اس کو کہیں گے چینج دا ٹاپک. اپنی آواز کم کریں، سلو بولیں. جیسے کوئی بہت شور کر رہا ہے آپ کے سامنے، اس کو کہنا اپنی آواز کم کریں. اخفض صوتک. اخفض اخفض صوتک. اخفض صوتک یعنی اپنی آواز کم کیجیے. انگلش میں کہیں گے کیپ یور وائس ڈاؤن. رفتار کم کریں. اخفض کی بات ہو رہی ہے، کچھ اور بھی بتا دیتا ہوں. رفتار کم کریں. ٹھیک ہے، وہ کیسے کہیں گے خفف السرعہ. خفف السرعہ. ٹھیک ہے، سپیڈ. السرعہ کہتے ہیں سپیڈ کو. خفف السرعہ.
ایسے بھی لکھتے ہیں, آگے تا مربوطہ کر کے بھی لکھتے ہیں, سرعہ تا مربوطہ بھی لکھتے ہیں جس طرح میں نے لکھا ہے, ایسے بھی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کا مطلب سیم ہی ہوتا ہے. ریڈیوس دا اسپیڈ, قیمت کم کریں, اس کو کہیں گے خفض السعر. خفض ریڈیوس, ٹھیک ہے, السعر یعنی قیمت. ریڈیوس دا پرائس. آگے سلسلہ شروع ہونے لگا ہے سوالات کا. سب سے پہلے سوال ہم سے کیا ہے, انہوں نے پوچھا ہے عبداللہ آفیشیل چینل عبداللہ, انہوں نے ہم سے پوچھا ہے مجھے مچھلی اور چاول کھانا پسند ہے. مجھے مچھلی اور چاول کھانا پسند ہے. احب آکل السمک والرز. احب یا احب ہوتا ہے, احب آکل السمک والرز. سمک کہتے ہیں مچھلی کو, اور ول مطلب اور الرز, رز یا الرز اس کا مطلب ہوتا ہے چاول. احب مجھے پسند ہے, یا میں آئی لو یا احب مجھے پسند ہے, آکل کھانا, السمک مچھلی, والرز مچھلی اور چاول. ویسے میرے بنگالی جو بھائی ہیں بنگلہ دیش سے جن کا تعلق ہے, وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں مچھلی اور چاول. I love to eat fish and rice. دوسرے نمبر پہ سوال ہیں, ان کے 3 سوالات ہیں. اور کچھ چاہیے, اوپر والا چکن ایسا نہیں دیکھا. انہوں نے پوچھا ہے UAE عربک میں اس کا جواب دیجئے. تو میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کچھ اور چاہیے. UAE میں اس کو بول دیں گے ترید. ترید میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں ترید. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. ترید شیء ثانی, شیء کوئی شیء مطلب چیز, ثانی دوسری. آپ کو کچھ چاہیے, آپ کو دوسری چیز چاہیے, اس طرح بولیں گے ترید شیء ثانی. ترید تمہیں چاہیے. ٹھیک ہے, یو وانٹ سم تھنگ ایلس, تمہیں چاہیے, اس کو بولیں گے ترید. جیسا میں نے بتایا ترید تمہیں چاہیے. یو وانٹ ہمیں چاہیے, زیادہ لوگوں کو لیے, ہمیں زیادہ لوگوں کے لیے بولیں گے ہمیں چاہیے, تو بولیں گے نوریدو یعنی ہمیں چاہیے, زیادہ لوگوں کے لیے نوریدو. وی وانٹ میں چاہتا ہوں, اریدو. ٹھیک ہے, اریدو میں اکیلے کے لیے, میں چاہتا ہوں, اریدو. آئی وانٹ کچھ اور چاہیے. یہاں پہ سعودیہ میں اس کو بولیں گے تبغى شیء ثانی. یعنی یہ ویڈیو صرف دبئی والے نہیں دیکھتے, پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے الحمدللہ. تو اگر سعودیہ والوں نے بولنا ہے تبغى شیء ثانی, آئی تھنک سو, اگر یہی لفظ آپ دبئی میں بھی بولیں گے تو وہ بھی سمجھ جائیں گے, کیونکہ عربک بندے جو ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. تبغى, ٹھیک ہے, تبغى تمہیں چاہیے, شیء ثانی دوسری چیز چاہیے. یو وانٹ سم تھنگ ایلس, اوپر والا چکن. جیسے کہیں پہ کچھ, میرے خیال سے انہوں نے پوچھا ہوگا کہیں پہ چکن پڑے ہے, یا بولنا ہے کہ اوپر والا چکن, یا آئی ڈونٹ نو کیسے انہوں نے لفظ پوچھا نہیں, وہ جو پوچھا ہے وہ بتانا ہے میں نے. اوپر والا چکن, اس کو کہیں گے الدجاج اللي فوق. الدجاج اللي فوق, اوپر والا چکن. اور انگلش میں کہیں گے the above chicken. ایسا نہیں دیکھا. ما اشوف زي كذا, ما اشوف زي كذا, زي كذا یا زي كذا بولتے ہیں. کدا لفظ نہیں ہے, کذا, لیکن کدا بول دیتے ہیں آج کل, سب سمجھتے ہیں. ما اشوف الف سے, اشوف ان میں نے دیکھا, ما اشوف زي كذا, زي ایسا نہیں دیکھا, کدا ایسا. ٹھیک ہے, میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھو اور اس کو لائک اور سبسکرائب نہ کرو. میں نے نہیں دیکھا, کیونکہ اسی کے بعد جو ہے I never seen like this, انگلش میں ایسے بولتے ہیں. اسی کے ساتھ ویڈیو ختم ہو چکی ہے. اگر آپ کو پسند آئی ہے ہمیشہ کی طرح تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب تو کرنا مت بھولیے گا. تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی اور ٹاپک ہے اچھا سا تو لکھ بھیجیے, انشاءاللہ اس کے اوپر کوشش کریں گے آپ کے لیے اچھی سی ویڈیو بنانے کی. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.